السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 4 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب سابق ہم تلاوت کے بعد قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 4 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسؤولا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن
تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ناظرین کرام، اب تک آپ سورہ بنی اسرائیل کے رکو نمبر 4 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ولا تقتلوا میں تا باریک پڑھیں گے۔ قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول بھی پڑھیں گے، اور قلقلہ میں سے بھی ہے یہ حرف، تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ جو 5 حروف ہیں قلقلہ کے، ان میں سے کسی بھی حرف پر جب جزم یعنی ساکن آتا ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اس کے بعد تقتلوا میں لام پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اولادکم خشیۃ، خوا جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد املاق، یہاں پہ علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کیا، اور ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد الف ہے اس کو ایک الف کے برابر عموماً تو کھینچتے ہیں، لیکن آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے، مد عارض کے قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اور ایک چیز جہاں پہ ہم نے یہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، جو آخری حرف ہے یہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور جب کبھی بھی ابھی ذکر ہوا ہے اسی آیت کے ابتدا میں کہ جب کبھی بھی اس پر جزم آئے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب جب ہم نے وقف کرتے ہوئے متحرک حرف کو ساکن کر دیا تو یہ قلقلہ کا حرف ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں صفت قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے، املاق، اس طریقے سے۔ نحن نرزقہم، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ را ساکن جو ہے اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ آگے زا جو ہے اس کو تھوڑا سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ زال اور زا میں یہی فرق ہے، زال جو ہے بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور زا جو ہے اس کو سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے قاف جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد وَإِيَّاكُمْ، علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا، اور وقف کرتے ہوئے آخری حرف پہلے سے ہی یہ ساکن ہے تو اس وجہ سے یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح ہم
پڑھ لیے ہیں ایاکم. پھر آگے انا نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. قتلہم قاف جو حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. آگے خطأن خا اور تا یہ دونوں حروف پر میں سے ہیں تو ان دونوں کو ہم یہاں گول پڑھیں گے. اور آگے جو تا ہے یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ایک حرف ہے تو پہلے تو اس کو گول بھی پڑھیں گے اور دوسری بات قلقلہ کی صفت کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد حمزہ پر تنوین ہے تو اس کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ آگے نہ حروف حلقی ہیں کہ تنوین کا اظہار کیا جائے اور نہ حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آیا ہے کہ اس کا ادغام ہو. تو اب ایک ہی صورت بچتی ہے جو اخفا ہے تو یہاں تنوین کا اخفا ہوگا، یعنی اس کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور تنوین کی آواز مخفی رہے گی. اس کے بعد آخر پر علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک آخری جو حرف ہے اس پر 2 زبر ہیں تو قاعدہ وقف کے مطابق ان 2 زبر کو ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھیں گے کبھی را. اور یہ جو را ہے چونکہ اس پر زبر اور پیش آنے کی وجہ سے گول پڑھتے ہیں تو اس کو گول بھی پڑھیں گے. تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.